بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمَقَامًا۔ وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا۔ وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم: یا ابا سفیان جئتکم بکرامۃ الدنیا والآخرہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ اللہم صلی علی محمد فی اول واوسط وآخر کلامنا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد عدد ما فی علم اللہ کی صلاة دائمة بدوام ملک اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تمام تعریفیں اس پاک پروردگار عالم کے لیے جس نے ہم انسانوں کو عباد الرحمن قرار دیا۔ درود و سلام ہو آقا مدنی سرکار دو عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، جن کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عباد الرحمن کے اوصاف اور صفات بیان فرمائے۔ حضرات گرامی قدر، امت مسلمہ کے نوجوانوں، ہم سب اپنے آپ میں اقرار کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ اللہ کے بندے کون ہیں۔ پچھلے ہفتے آپ حضرات کے سامنے یہ بات عرض کی گئی، ہر والدین کو اولاد ایک نعمت ہے، اور والدین چاہتے ہیں کہ میرا بیٹا یا بیٹی، میری اولاد ایسی بنے جیسی وہ چاہتے ہیں۔ اولاد کو ایسی بنانے کے لیے اس کے ذرائع اور اسباب اکٹھے کرتے ہیں، ویسے بنانے کے لیے ان کے لیے اوپر محنتیں کی جاتی ہیں۔ اور پچھلے ہفتے میں نے آپ حضرات کے سامنے ڈاکٹر، انجینئر، متقی، پرہیزگار، عالم، اس کے بنانے کے لیے والدین کیا کیا اسباب اختیار کرتے ہیں، کس طرح کی محنت کرتے ہیں، یہ باتیں آپ حضرات کے سامنے بیان کی گئی۔ اور ماں باپ بچے کو یا بچی کو جیسا بنانا چاہتے ہیں، وہ اولادیں جب ویسی بن جاتی ہیں تو ماں باپ کی خوشی کی انتہا نہیں رہتی۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالی جیسے ماں باپ اولاد کے بارے میں میری اولادیں ایسی بنیں جو سوچتے ہیں، ایسے ہی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے بارے میں بھی تذکرہ فرما رہے ہیں کہ میرے بندے ایسے ہوں۔ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے لفظ استعمال فرمایا عباد الرحمن، جبکہ عباد اللہ بھی کہہ سکتے تھے،
اللہ کے بندے، لیکن لفظ اللہ کے بجائے اللہ تعالیٰ نے رحمان بیان فرمایا۔ لفظ رحمان کے استعمال سے یہ بات امت کو انڈائریکٹلی اللہ تعالیٰ نے سبق دیا کہ اللہ تعالیٰ جیسے رحم کرنے والا ہے، اللہ کا بندہ بھی، رحمان کا بندہ بھی ویسے ہی رحم کرنے والا بنے گا۔ اور جس بندے کے اندر دوسروں پر رحم کرنے کی صفت پیدا ہو جائے، وہ بندہ کبھی گھمنڈی، تکبر، متکبر، فخر کرنے والا نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے اللہ نے بندوں کی نسبت اپنی جانب کرنے کے لیے ایسے لفظ کا انتخاب فرمایا جس لفظ کے اندر ہی انسان کی عاجزی نظر آتی ہے۔ اگر اللہ چاہتے تو کہہ سکتے تھے عباد القہار، عباد الجبار۔ قہار بھی اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، جبار بھی اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، لیکن یہ مزاج میں سختی پیدا کرنے والے صفات ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی لفظ سے مجھے اور آپ کو سبق دے دیا کہ آپ کو اللہ کی طرح رحم کرنے والا بننا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ کتنا رحم کہتے ہیں، کتنا رحم کرتے ہیں، ہر آدمی اپنے آپ میں سوچے، دوسرے کو دیکھ کر نہیں۔ میں کتنا بڑا پاپی ہوں، گنہگار ہوں، اللہ کے عطا کردہ زندگی کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال کر رہا ہوں، اللہ کے دیے ہوئے وقت اور ٹائم کو اللہ کے حکموں کے خلاف میں استعمال کر رہا ہوں، اللہ کی دی ہوئی زبان کو میں اللہ نے جن لفظوں کے کہنے اور کرنے سے منع کیا، میں اپنے زبان سے انہی الفاظ کو کہہ اور کر رہا ہوں۔ مثال کے طور پر جھوٹ بولنے سے منع فرمایا، غیبت کرنے سے منع فرمایا، چغل خوری سے منع فرمایا، دوسروں پر تہمتیں لگانے سے منع فرمایا، الزام لگانے سے منع فرمایا۔ اور یہ سارے کام انسان کی زبان سے ہوتے ہیں، اور زبان دی ہوئی اللہ کی ہے۔ اللہ کی زبان اللہ نے اس لیے دی کہ ہم اللہ تعالیٰ کی توحید بیان کریں، اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کریں، اللہ کی تحلیل بیان کریں، اللہ کی تقدیس بیان کریں، اللہ کی تحمید بیان کریں، اللہ کے کلام کی تلاوت کریں، اللہ کے نام کا ذکر و اذکار کریں۔ لیکن ہر آدمی، آپ اپنے بارے میں بیٹھ کر سوچو کہ میں نے اس زبان کو اللہ نے جس مقصد کے لیے مجھے اور آپ کو دیا، اس مقصد میں اور آپ اپنی زبان کو کتنا استعمال کر رہے ہیں۔ اللہ چاہتے تو گونگا بنا سکتے تھے، مکہ بنا سکتے تھے، لیکن بنایا نہیں۔ اللہ نے مزید ایک اور احسان کیا۔ اللہ چاہتے تو ذائقہ، ٹیسٹنگ کا جو زبان کے اندر تاثیر جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، وہ ختم کر سکتے تھے۔ کچھ بھی کھاؤ مزہ نہ آئے، جیسے بخار کے دنوں میں ہو جاتا ہے، منہ کڑوا ہو جاتا ہے، میٹھی چائے بھی کڑوی نظر آتی ہے۔ اللہ چاہتے تو ایسی زبان بنا دیتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے نہیں بنائی۔ یہ مزید اللہ کا احسان۔ لیکن اس زبان کا میں اور آپ کہاں استعمال کر رہے ہیں؟ تو ہر آدمی اللہ کے عطا کردہ ایک ایک نعمت کو، دل دیا، زبان دی، دان دیے، ہونٹ دیے، کان دیے، آنکھیں دی، دماغ دیا، دل دیا، انسان کے پوری باڈی کے اندر 360 جوڑ اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائے، ہر آنت عطا فرمائی۔ اگر اس میں سے کوئی ایک چیز بھی اللہ کم فرما دیں، لاکھوں نہیں کروڑوں روپے انسان اگر خرچ بھی کر دے، تب بھی وہ پہلے جیسے اللہ کے عطا کردہ ہے ایسا اس چیز کو استعمال میں نہیں لا سکتا۔ تو مجھے اور آپ کو محاسبہ کرنا ہے،
کہ اللہ نے ہمیں رحمان کا بندہ بنا کر بھیجا، اس اللہ کی بندگی کے لیے میں اور آپ اللہ کے عطا کردہ مال کو میں کتنا اللہ کے راستے میں اللہ کی مرضی کے مطابق اللہ کے عطا کردہ نعمتوں کو استعمال کر رہا ہوں۔ تو اللہ نے فرمایا وَعِبَادُ الرحمن، تم رحمان کے بندے ہو، رحم کرنے والے کے بندے ہو۔ ایسے ہی جب تم رحم کرنے والے کے بندے ہو تمہیں بھی رحم کرنے والا بننا چاہیے۔ کیسے رحم کریں؟ اللہ تعالیٰ نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ اور آئیڈیل بنا کر میرے اور آپ کے درمیان اللہ نے بھیج کر بتا دیا، دیکھو میرے سونے پیارے محمد کو اس کے راستے میں ام جمیل کاٹے ڈالا کرتے تھے، میرے نبی کا پیر زخمی ہو جاتا، لہو لہان ہو جاتا، لیکن کبھی ام جمیل کے لیے بد دعا نہیں فرمائی۔ میرے نبی کے ذات کے اوپر کوڑا کرکٹ ڈالا جاتا تھا، گالیاں دی جاتی تھی، منہ پر تھوکا گیا، مٹی ڈالی گئی، بددعائیں دی گئی، اونٹ کی اوجڑی ڈالی گئی، شیب ابی طالب کی گھاٹی میں 3 سال تک کا بیکارڈ کیا گیا، لیکن قربان جاؤں وہ طائف کی وادیوں میں بھی جب دشمنوں نے ستایا میرے نبی نے ہاتھ اٹھا کر انہیں دعا کی تھی، اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ یہ وہ میری قوم ہے جو تجھے نہیں جانتی ہے، آپ اس کی ہدایت کے فیصلے فرماتے ہیں۔ تو یہ نمونہ اور آئیڈیل دے کر امت کو بتایا عباد الرحمن، تم رحمان کے بندے ہو، تمہیں رحم والا بن کر زندگی گزارنا پڑے گا۔ کیسے رحم اختیار کریں؟ دیکھ لو پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو، ان کی 2 بیٹیوں کو طلاق دی گئی، میرے نبی نے دشمنوں پر اف نہیں کیا۔ جب اسی فتح مکہ کے موقع پر جس مکے سے نبی کو ظلم و تشدد کے ساتھ نکلنے پر صحابہ کو مجبور کیا گیا، اس مکہ کی سرزمین پر جب رمضان میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو فتح و کامیابی دی، اللہ کے نبی مکے میں فاتحانہ انداز میں جب داخل ہوئے تو دشمنوں کو چن چن کر نہیں مارا، جس طرح کہ آج کی مودی حکومت اپنی مخالفین کے خلاف میڈیا اور آئی ٹی کا استعمال کر رہی ہے، چن چن کر جیل کے سلاخوں کے پیچھے ڈال رہی ہے، لیکن اس نے رسول بنا کر اللہ کے نبی کو بھیجا۔ میرے نبی جب فاتحانہ انداز میں مکے میں آئے، پہلا اعلان ہے میرے نبی کا کیا تھا؟ لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا انتم الطلقاء، جاؤ آج کے دن آپ سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا، تم سب کے سب آزاد ہو۔ جبکہ ایک صحابی نے تو نعرہ لگایا تھا الیوم یوم الملحمہ، آج کا دن خون بہانے کا دن ہے۔ میرے نبی نے اس صحابی کے منہ پر ہاتھ رکھ کر ارشاد فرمایا لا لا، آج کا دن خون بہانے کا دن نہیں، الیوم یوم المرحمہ، آج کا دن رحم کیا جانے والا دن ہے۔ اسی لفظ رحم، رحمان کے صفت کو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور مجھ سے جوڑا، کہا وَعِبَادُ الرحمن، تم رحمان کے بندے ہو۔ کیسے رحمان کے بندے؟ جیسے اللہ رحمان ہے، رحم کرنے والا ہے، تم بھی ایسے رحم کرنے والے بن جاؤ۔ نبی کے زبانی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ارحمو، تم رحم کرو، تم پر رحم کیا جائے گا۔ تم بندوں پر رحم کرو گے اللہ تم پر رحم فرمائے گا۔ تم زمین والوں پر رحم کرو، نیلے آسمان والا تم پر رحم فرمائے گا۔ اگر ہم رحم نہ کریں، خدا کی قسم ہم پر اللہ تعالیٰ، یہ مودی کچھ نہیں ہے، یہ ہٹلر کچھ نہیں ہے، یہ نمرود اور شداد اور قارون کچھ نہیں ہے، ان سے بڑا ظالم اللہ تعالیٰ مجھ پر اور آپ پر حکومت کرنے والا اللہ پیدا فرما دیں گے۔ کیوں؟ ہم عباد الرحمان ہیں، ہم رحمان کے بندے ہیں۔ اللہ جس طرح رحم کھاتا ہے ہمیں بھی چاہیے ہم بھی اللہ کی اس صفت کو اختیار کریں، رحمان کے بندے بن کر، رحم کرنے والے بن کر زندگی گزارنے والے بنے۔ تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میں اور آپ کیسے بندے بنے۔ پہلی چیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، رحمان کے بندے ایسے ہو زمین پر چلے تو عاجزی سے چلے، اکڑ کر نہیں۔ لا تمشی فی الارض مرحا، اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا اکڑ کر نہ چلو۔ کیسے چلے؟ یمشون علی الارض ہونا، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ چلو۔
اب یہاں پہ مفسرین نے لکھا عاجزی اور انکساری سے چلنے کا مطلب چھوٹے چھوٹے قدم رکھ کر چلنا، نا جہاں ضرورت پڑی وہاں پہ تمہیں پہلوانوں کی چال چلنی پڑے گی، جیسے مکہ المکرمہ میں حضرات صحابہ کو لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب عمرے پر گئے تھے اور سارے مکے والوں نے سوچ لیا تھا ایمان والے یثرب یعنی مدینے کو جا کر بیمار ہو گئے، میرے نبی نے صحابہ سے فرمایا کہ اس مکے کے کعبے کے طواف کے 3 چکروں کے اندر رمل کرو، پہلوانوں جیسا چال چلو، تاکہ تمہاری چال سے دشمن کو پتا چلے کہ ایمان والے کمزور نہیں ہیں۔ اب وہاں پر اکڑ کر چلنے کی نیت کچھ اور ہے، اور یہاں پر جو والمیکی نگر، آزاد نگر اور بنگلور اور اپنے علاقے کے اندر تو مالدار، جو بلڈنگ والا، اکاؤنٹ رکھنے والا، کڑک کپڑے پہننے والا، گاڑیاں رکھنے والا تو اکڑ کر چلتا ہے، تو یہ چال یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان والوں کی چال نہیں، یہ نمرود اور فرعون کی گھمنڈ اور تکبر اور غرور کی چال اور کبریائی کی چال ہے۔ اللہ نے حکم دیا کیسے چلے؟ یمشون علی الارض ہونا، عاجزی والی چال چلے۔ عاجزی کسے کہتے ہیں؟ پچھلے ہفتے میں نے بیان کیا تھا، عاجزی انکساری، چھوٹا بن کر زندگی گزارنا، بہت سارے معنی آتے ہیں، لیکن خلاصے کلام یہ فرمایا سب کچھ کرنے کے بعد انسان اپنے کو کچھ نہ سمجھے۔ سب کچھ کرنے کے بعد، بولیے بھائی، سب کچھ کرنے کے بعد ہم اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھے، اسی کا نام عاجزی۔ گالی دے دی، چل بھائی گالی دے کر تو بڑا ہو جا، رعب دکھا دیا، دبدبا دکھا دیا، ظلم کے مارے ہاتھ اٹھا لیا، اگر وہ ناحق ہاتھ اٹھا رہا ہے خدا کی قسم موت سے پہلے آپ اس کا انجام دیکھیں گے، کیونکہ میں نے اس سے پہلے عرض کیا 2 گناہ ایسے ہیں موت سے پہلے اللہ دنیا میں بھی اس کا عذاب عنایت فرماتے ہیں۔ ایک، والدین کے ساتھ نافرمانی کرنے والی اولاد مرنے سے پہلے دنیا میں عذاب دیکھے گی، اور دوسرا ظالم جو کسی پر ظلم کرتا ہے اور مظلوم کی آنکھ نکل جاتی ہو، میرے نبی نے فرمایا اتقو، کیا آپ ڈرو مظلوم کی آہ سے، اس مظلوم کی آہ نکلی اور ظالم کے اوپر مرنے سے پہلے آپ دنیا میں عذاب دیکھیں گے۔ اور ظالم ظلم کیوں کر رہا ہے؟ اس لیے کہ اسے گھمنڈ ہے، اسے تکبر ہے، اسے فخر ہے اپنے لاؤ لشکر پر، اپنی حکومت پر، اپنی سیاست پر، اپنے ممبر آف پارلیمنٹ پر، اپنے عہدے پر، اپنے منصب پر، اپنے مال اور جائیداد اور اولاد کی کثرت پر انسان کو جب گھمنڈ آتا ہے، وہ گھمنڈ اسے ظلم کرنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے بندے کیسے ہوں؟ عاجزی کرنے والے۔ عاجزی کرنے والا بندہ کیسا ہوتا ہے؟ سب کچھ کرنے کے باوجود وہ اللہ کے سامنے اپنے آپ کو بہت چھوٹا محسوس کرتا ہو، سب کچھ کرنے کے باوجود اپنے آپ کے اندر کچھ نہ سوچتا ہو۔ فرمایا کہ اس زندگی میں نماز بھی ہو، قرآن کی تلاوت بھی ہو، ذکر و اذکار کے معمولات بھی ہو، اللہ کے کلام کی تلاوت کی حلاوت بھی ہو، تہجد بھی پڑھ رہا ہو، اشراق بھی پڑھ رہا ہو، چاش بھی پڑھ رہا ہو، اوابین کا اہتمام بھی کر رہا ہو، دعوت کی فکریں بھی کی جا رہی ہو، اللہ کے راستے میں اپنے تن من دھن کی قربانی بھی دے رہا ہو، اور دین کی خدمت بھی کر رہا ہو، اور مدرسے کی خدمت بھی انجام دے رہا ہو، خانقاہ کے اندر بھی خدمت انجام دے رہا ہو، اس کے باوجود وہ آدمی یہ سوچے اننی من المسلمین، میں تو اللہ کا ایک مسلم بندہ ہوں، میری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ نماز پڑھنے کی اللہ نے توفیق دے دی، یہ اس کا فضل و کرم و احسان ہوا۔ اللہ نے تہجد کی توفیق دے دی، یہ اس کے کرم اور فضل سے ہوا۔ چاش اشراق اوابین پڑھ رہا ہوں، اس میں میرا کوئی کمال نہیں، اللہ نے میرے دل کو اس کی طرف پھیر لیا، اس لیے میں اللہ کے دربار میں حاضر ہو کر یہ نفلیں پڑھ رہا ہوں۔ اللہ نے اگر اس کے کلام کی تلاوت کی حلاوت نصیب فرما دی، یہ اللہ کا فضل ہے۔ اللہ کے نام کا اگر میں ذکر و اذکار کر رہا ہوں، میرا کوئی کمال نہیں،
یا اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی اس لیے میں کر رہا ہوں۔ اتنا سب کچھ کرنے کے باوجود وہ آدمی یہ سوچے یہ کرنے میں میرا کوئی کمال نہیں، میں کوئی 30 مار خواہ نہیں ہوا، یہ تو سب کرنے ہی تھے، یہ سب کرنے کے باوجود انسان یہ سوچے تو میں نے تو کچھ بھی کیا ہی نہیں۔ فرمایا گیا اسی کا نام عاجزی ہے، اور جس بندے کے اندر عاجزی آ جاتی ہے، اور جس بندے کے اندر انکساری آ جاتی ہے، اور جس بندے کے اندر سب کچھ کرنے کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتا، اس عاجزی کا انعام یہ ملتا ہے کہ وہ آدمی کو، اس بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے گھر میں، اپنے دربار میں بار بار حاضر ہو کر عبادت کرنے کا موقع عنایت فرماتے۔ تو پہلا جملہ اللہ نے فرمایا وہ عباد الرحمن، رحمان کے بندے کیسے ہو، کون ہیں؟ یمشون علی الارض ہونا، زمین پر وہ عاجزی کے ساتھ چلے، اکڑ کر نہیں، انکساری کے ساتھ۔ حدیث پاک میں آتا ہے، شمائل ترمذی میں لکھا ہوا ہے، شمائل النبویہ کے احادیث میں مذکور ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب چلتے تھے اذ التفتوا التفت جميعا خافض الطرف نظره الى الارض اکثر من نظره الى السماء۔ اللہ کے نبی جب چلتے تھے تو اللہ کے نبی کی چال ایسی ہوتی تھی جیسے اونچائی سے کوئی ڈھلان کی طرف اترتا ہو تو جیسے احتیاط سے اترتا ہے، اللہ کے نبی ایسے چلا کرتے تھے، اور میرے نبی کی نظریں آسمان پر نہیں زیادہ تر زمین پر ٹکی اور ڈٹی رہا کرتی تھی۔ یہ عاجزی کی چال ہے جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے امت کو بتایا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ جب کوئی یہ آدمی اپنی جہالت کی وجہ سے تم پر جہالت کی باتیں کرنے پر آ جاتا ہے تو آپ اسے اپنے دل پہ مت لینا، ایگو میں مت آ جانا۔ اگر وہ تمہاری باتیں جہالت کی بنیاد پر کاٹ رہا ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اس کی بات کو کاٹ کر اس سے الوداعی اور اس سے جدائی کی اختیار کر لینا۔ ہر سوال کا جواب دینا ضروری نہیں ہے۔ حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ سے ایک ہی مجلس کے اندر 312 سوال کیے گئے تھے۔ حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ نے 12 سوالوں کے جواب دینے کے بعد فرمایا ان 300 سوالوں کا جواب میں نہیں جانتا، وقت کا امام ہے، کیوں منع فرما دیا؟ آپ نے فضائل اعمال کی حدیثیں بارہا سنی ہوں گی، سب سے زیادہ روایتیں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، اور آپ ایمانداری سے بتائیں آج تک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کردہ کتنی روایتیں سنی ہم نے؟ بہت کم۔ کیوں بیان نہیں فرمائی؟ ہمیں صدیق اکبر بننا پڑے گا، کیوں بیان نہیں فرمائی؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس مجلس میں بیٹھتے کوئی سوال کر لے والا سوال کر لیتا، حضرت ابو بکر خاموش بیٹھے رہتے، مجلس کا کوئی بندہ جواب دے لے، جب کوئی نہ دیتا تب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان فرمایا کرتے تھے، کیونکہ وہ سمجھ چکے تھے ہر سوال کا جواب دینا ضروری نہیں ہے۔ اور میرا اور آپ کا مسئلہ کیا؟ تھرڈ پارٹی سیکنڈ پارٹی کو کوئی سوال کرے گا اور یہ علامۃ الدہر بن کر کودے گا، ایسے بیان کرے گا جیسے وقت کا ابدال اور کتب ہو، تمام حدیثیں اس کو آتی ہو، تمام قرآن کا ترجمہ اور تفسیر یہ جانتا ہو۔ یاد رکھ لو میرے نبی کی حدیث ہے من قال بالقرآن ورأیہ فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس نے قرآن میں حدیث میں شریعت کے کسی مسئلے میں اپنی جانب سے کوئی بات داخل کر دی جبکہ وہ بات سچی ہو لیکن اس نے نہ قرآن میں پڑھی نہ حدیث میں پڑھی ہو، اللہ کے نبی نے فرمایا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، اس کا جملہ کہہ کر ختم ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کا حشر دوزخ میں فرما دیتے ہیں۔ ایسے انسان پر دوزخ واجب ہو جاتی ہے۔ اب بتانا ایمانداری سے ہم نے کتنے غلط سلط مسئلے گاڑے ہیں۔
مجلس میں کوئی آیا، کہیں کوئی سنی ہوئی بات ہو، علماء نے فرمایا اگر کسی عالم سے، کسی مفتی سے آپ نے اگر کوئی مسئلہ سنا ہے، اس عالم اور مفتی کے نام کے ریفرنس اور حوالے کے ساتھ تمہیں بات پیش کرنے کی اجازت ہے، اپنی جانب سے ٹھوکنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس لیے آپ نے جمعے کے بیانات میں بارہا سنا ہوگا، میں بار بار امام غزالی رحمت اللہ علیہ کا نام، علامہ سجاد نعمانی دامت برکاتہ مکان، پیر ذوالفقار احمد دامت برکاتہ نام، اور حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ عالیہ کے نام جو بیان کرتا ہوں اسی وجہ سے، تاکہ تمہیں معلوم ہو جائے یہ میرے باپ کی بات نہیں بیان کر رہا ہوں، ان اکابر اور ان اسلاف کی تحقیق اور ریسرچ کی باتیں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ تو جب کوئی جاہل، ان پڑھ، موٹے دماغ والا، الٹی کھوپڑی والا، حجت الکھیپڑی والا تم سے آ کر حجت کرنے پر آ جائے تو کیا کرنا ہے؟ قالو سلام۔ یہ عباد الرحمن کی صفت ہے، وہ بیکار کی بحث اور مباحثوں میں نہیں پڑھتے۔ جب سے یہ سوشل میڈیا آیا، اللہ ناز کرے اس سوشل میڈیا نے ایمان اور خیر کی باتیں کم امت کو بتائی اور گمراہ کرنے کے 70 راستے کھول دیے۔ آج ہر کوئی انجینئر بیٹھ کر اسکالر بنا پڑا ہے، 4 حدیث کی کتابیں سامنے رکھی اور سر پہ پگڑ باندھ لیا، انجینئر مرزا علی کے نام پر یہودیوں کا ایجنٹ بن کر اسلام کو بدنام کرنے کی سازشیں رچی جا رہی ہیں۔ ابھی آپ دیکھ رہے ہوں گے 1 مہینہ پہلے سے ایک سوشا اور چل پڑا، معراج شیطانی، ایک اہل حدیث عالم ہے، اس نے ایک نیا سوچا چھوڑ کر امت میں یہ شروع کر دیا کہ اللہ کے نبی نے کوئی نکاح مسجد میں نہیں کیا، مسجد میں نکاح کرنا بدعت۔ تیرے باپ کی حدیث ہے؟ جس بخاری، جس ترمذی اور مسلم کے حوالے کی باتیں آپ کرتے ہیں، اسی ترمذی شریف کے اندر حدیث موجود ہے، اعلنوا النکاح وجلوہ فی المساجد، نکاح کا اعلان کرو، نکاح کی مجلس مسجد میں منعقد کرو۔ اور ہر ایرا غیرہ نتو نیرا اس 30 سیکنڈ کے شارٹ اور ریلز کو اٹھا کر اپنے اسٹیٹس میں ڈالا ہوا ہے۔ امت آلریڈی مسجد سے دور ہو چکی ہے، آج اس امت کو مسجد میں کھوٹا مارنے کی ضرورت تھی، اور ایسے بدبخت علماء کی وجہ سے، ایسے بدبخت علماء کی وجہ سے امت اور مسجدوں سے دور ہو رہی ہے۔ وعباد الرحمن، اللہ کے نیک بندے وہ ہیں، یمشون علی الارض ہونا، جب زمین پر چلتے ہیں عاجزی سے چلتے ہیں، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ، کوئی جاہل اپنی جہالت اور ہٹ دھرمی کی بنیاد پر اگر بات کرنے پر آتا ہے، قالوا سلاما، ایسے لوگوں سے سلام کہہ کر اپنے آپ کو جدائیگی اختیار کر لینی ہے۔ بیکار کے بحث اور مباحثوں میں اپنے وقت کو ضائع نہ کرو، آلریڈی امت بہت سارے ٹکڑوں میں بٹ چکی ہے، مزید امت کو اور کاٹنے کی کوشش نہ کی جائے۔ جس آدمی کے اندر عاجزی آئے گی، انکساری آئے گی، اپنے آپ کو چھوٹا مانے گا، سب کچھ کرنے کے باوجود وہ اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھے گا، وہ ایسے لوگوں کی باتوں کو سن کر انہیں ایک دیوانہ بکرے کر کر اپنا پتلی گلی سے راستہ تھام لیتا ہے۔ قرآن دیکھیں انسانی مزاج کے مطابق اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے، اور جس آدمی کے اندر عاجزی نہیں، انکساری نہیں، اپنے آپ میں گھمنڈ، تکبر، بڑائی، غرور، نمرود کا پیالہ پیا ہوگا، فرعون کا خلیفہ بنا ہوگا، وہ آدمی ہر ایک بات کے اندر اپنے آپ کو ملوث کرے گا، من مانی باتیں قرآن و حدیث کی تشریح اور قرآن و حدیث کے حوالے اور شریعت دین کے حوالے سے پیش کرے گا۔ اب آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس بندے کے اندر یہ صفاتیں آ جائے، کیا صفت بھئی؟ اپنے آپ میں عاجزی آ جائے، انکساری آ جائے، چھوٹاپن آ جائے، سب کچھ کرنے کے باوجود اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھتا ہو، جب ایسے آدمی بن جائیں اور اس سے کوئی جاہل اجہڑ قسم کا آدمی اگر اس سے بحث مباحثہ کرنے پر آئے تو وہ سلام کہہ کر الگ ہو جاتا ہے۔ اس کی ان کوالٹیاں اور اوصاف اور صفت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جس بندے میں یہ کوالٹیاں آ جاتی ہیں اسے مزید اللہ تعالیٰ عبادت کا شوق عطا فرماتے ہیں۔ یہ تیسری صفت اللہ نے بیان فرمائی،
وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. تیسرے نمبر پر فرمایا والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما. اور جس بندے کے اندر یہ صفات یہ کوالٹیاں آ جاتی ہیں وہ آدمی یبیتون رات گزارنا، رات کو گزارنا. گھر کو بیت اس لیے کہتے ہیں بندہ اس میں رات گزارتا ہے. بات یبیت بیتوتن و ابیاتن و بیوتن، گھر یبیتون رات کو گزارنا. جس جگہ رات گزاری جاتی ہے اس گھر کو اسے اردو میں گھر، انگریزی میں ہوم اور ہاؤس، اور عربی کے اندر بیت کہا جاتا ہے. اس لیے آپ نے سنا ہوگا خانہ کعبہ کو بیت اللہ کیا کہتے ہیں؟ واٹ از دا میننگ آف بیت اللہ؟ اللہ کا گھر. بیت کے معنی گھر. والذین اور وہ آدمی عباد الرحمن رحمان کا بندہ ہے یبیتون جو رات گزارتا ہے. کہاں؟ لربہم. والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، جو رب پاک پروردگار کے سامنے سجدے اور قیام کے حالت میں راتیں گزارتا. میری اور آپ کی رات کہاں گزرتی ہے؟ ہماری مستورات تو ماشاء اللہ ٹی وی سیریلز. اچھا رات کب سے شروع؟ بولے بھائی بنگلور والے کا نہیں پوچھ رہا ہوں میں. بنگلور والے کی رات کے 3 کے بعد شروع ہوتی ہے نہیں؟ رات شریعت میں کب شروع ہوتی ہے؟ فرمایا عشاء آخری انتہا. عشاء کی نماز بھی جو پڑھتے ہیں نا یہ رات کے پہلے پہر میں پڑھتے ہیں. عشاء سے پہلے رات شروع. اسی لیے پہلے تراویح پڑھتے ہیں بعد میں روزہ رکھتے ہیں. شریعت میں رات پہلے دن بعد میں. اور یہ جو گھڑی دیکھ رہے ہیں اس میں جو ٹائمنگ ڈیٹ ہجری کیلنڈر جو آ رہا ہے اس کو آبزرو کر لینا، مغرب کے بعد ڈیٹ بدل جاتی ہے. شریعت میں مغرب کے بعد دوسرا دن لگ گیا. آج کیا دن؟ جمعہ. جمعہ کب سے شروع ہوا؟ کل مغرب سے جمعہ شروع ہوا اور آج مغرب سے پہلے جمعہ بولو بھائی ختم. اور آج جو مغرب کے بعد چالو ہوگا وہ کیا ہوگا؟ ہفتہ، سنیچر، سیٹرڈے، شنیوارا، کچھ بھی بول لو. کیلنڈر میں آپ دیکھ رہے ہوں گے شب برات کب؟ شب برات کب آپ کو دکھ رہا ہے؟ جمعرات کو، جبکہ 15 شعبان جمعے کو آ رہی ہے. پہلے رات آتی ہے 15 شعبان کی، بعد میں دن آتا ہے. تو فرمایا گیا اللہ کے نیک بندوں کی صفت، عباد الرحمن کی صفت والذین یبیتون، وہ رات گزارتے ہیں کس حالت میں؟ سجدا و قیاما، اپنے رب کے سامنے سجدے اور قیام کی حالت میں. اور ہماری راتیں عشاء کے بعد سو جاؤ کا نا نیند نہیں آتی حضرت. الو کے سکا صبح کے 11-12 تک سوئے تو کہاں سے نیند آتی ہے؟ نیند آنا ہے مغرب کے بعد کھانا کھا لو. اور عشاء کے بعد یہ جو ڈبہ ہے نہیں اینڈرائڈ کا ڈبہ، چھوٹا شیطان، کٹی شیطان، اسے اپنے سے 4 کلومیٹر دور رکھ دو، پھر دیکھو نیند کیسی نہیں آئے گی. پہلے یہ ایک بڑا شیطان رہتا تھا گھر میں، ٹی وی. کیا وہ شیطان کا نام بولو؟ پہلے ٹی وی موٹی، بیوی پتلی. آج کل ٹی وی پتلی، بیوی سب تمہیں دیے سہولت. واشنگ مشین لا کو دیے، مکسر لا کو دیے، گرینڈر لا کو دیے. لیکن ہماری والدین، اللہ ہمارے والدین کو جزائے خیر عطا فرمائے. اچھا ہمارے بعد کا جو جنریشن آئے گا یہ بالکل الگ ہوگا. آپ گمان نہیں کر سکتے ہیں. ہمارے ماں باپ یہ ایسا جنریشن ہے جس کا کبھی کوئی فیس بک میں اکاؤنٹ نہیں تھا،
انسٹاگرام کی آئی ڈی نہیں تھی، کبھی ٹویٹر میں انہوں نے ٹویٹ نہیں کیا تھا، ان کو واٹس ایپ کیسے چلانا آج تک نہیں آتا ہے۔ فون لا کو دیے تو کئی کو با یہ لا لیا، کیا کی چھئے تو کیا کی کھل جاتا ہے، مجھے خالی اتنا بتا، فون اٹھانا تو کیا دبانا، فون کٹ کرنا تو کیا دبانا۔ آج کے دور کے یہ نیک لوگ ہیں جو انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کی دنیا سے، اس کے گناہوں سے بچے ہوئے ہیں۔ اور جو میری عمر کا جنریشن ہے، انہیں وہ زمانہ بھی دیکھا جو انٹرنیٹ سے دور، ترقی سے دور، ٹیکنالوجی سے دور، اور وہ زمانہ بھی دیکھ رہا ہے کہ ٹیکنالوجی، انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا سے امت میں کیا کیا فتنے آ رہے ہیں۔ اور ہمارے بعد کا جو جنریشن یہاں پر نوجوانوں کا بیٹھا ہوا ہے، ان کی زندگی ایسی ہوگی کہ یہ گناہ کو گناہ نہیں سمجھیں گے، کیونکہ بچپن سے انہوں نے انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کے ذریعے سے خرافات دیکھے ہیں۔ جو میرے جنریشن کے لوگ ہیں، انہوں نے اپنی جوانی میں بیانات سنے ہوں گے، ٹی وی میں شادی میں ویڈیو پکڑنا، بولو بھائی حرام، تب حرام تھا آج نہیں ہے، تب حرام تھا آج نہیں ہے، آج بھی حرام ہے۔ لیکن جو کہتے تھے منبر و محراب پر بیٹھ کر، آج ان کے ویڈیوز آ رہے ہیں۔ میں ان پہ تنقید نہیں کر رہا ہوں، مادر علمی دارالعلوم دیوبند کا آج بھی یہی فتویٰ ہے، ویڈیوگرافی نبی کے دور میں بھی حرام، آج بھی حرام، اور تاثر قیامت حرام رہے گی۔ بھلے وہ کچھ بھی ہیلے نکال رہے ہو، لیکن یاد رکھنا، جن علماءوں نے بیان کے حد تک کے ویڈیو کو جائز قرار دیا تھا، آج ان علماء کی زندگی کو دیکھ لیں، وہ سمندر میں ڈبکی مارتے ہیں، اس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر آتی ہے، وہ کار سے اترتے ہیں، ان پر پھول برسائے جا رہے ہیں، اس کی ویڈیو بھی آج ان کے چینلوں میں آ رہی ہے۔ میں سوال کرنا چاہتا ہوں، بتاؤ، بیان کے حد تک ویڈیو جائز ہے کہنے والوں، آج تمہارے چلنے پھرنے، اٹھنے بیٹھنے، کھانے آنے جانے کے ویڈیو کی حلت اور حلال ہونے کی سرٹیفکیٹ کس ادارے نے دی؟ آج اگر ہم خاموش رہے، ہماری نسل نوجوان طبقہ کبھی اس کے کان میں ایک جو تک نہیں رنگے گی کہ ویڈیوگرافی حرام ہے۔ یا آئندہ آنے والی نسل کا فتنہ ہے، صرف ایک ہی ویڈیو ٹوائلٹ کی نہیں آ رہی ہے، آئندہ جنریشن یہ ٹوائلٹ کے اندر بھی سی سی ٹی وی کیمرہ لگا سکتی ہے۔ ہم سوچ نہیں سکتے اتنی فتنوں کو۔ تو غرض یہ ہے، اپنے راتوں کو پب جی کے شکار میں نہ خرچ کریں، اپنی راتوں کو فری فائر اور سوشل میڈیا میں خرچ نہ کریں۔ آؤ میرے نبی کی سیرت اور صحابہ کی زندگی میں دیکھو، یبیتون لربہم سجدا وقیاما، وہ راتوں میں سجدوں میں، قیام میں، تلاوت میں، ذکر و اذکار میں کیسی ان کی راتیں گزرتی تھی۔ حدیث پاک میں آتا ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، نبی کا سجدہ اتنا لمبا ہوتا تھا، میں کبھی ڈاؤٹ میں پڑ جاتی تھی کہ اللہ کے نبی زندہ بھی ہیں یا روح نکل چکی ہے۔ آگے میں عائشہ فرماتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں اپنے ہاتھ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تلوے پر رکھ کر دیکھتی، نبی کے بدن کی گرماہٹ اور تلوے سے محسوس ہوتی تو مجھے یقین آ جاتا کہ اللہ کے نبی ابھی زندہ ہے۔ اتنے لمبے سجدے، قیام۔ امی عائشہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی رات میں ایسی عبادت کرتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاؤں مبارک ورم آ جاتا تھا، پھول جاتے تھے۔ وہ بخشے بخشایا نبی جس کے صدقے میں اللہ نے کائنات کے ذرے زندے کو بنایا، وہ نبی جس کے صدقے میں آپ کو اور مجھ کو کلمہ نصیب ہوا، وہ نبی جس کی وجہ سے مجھے اور آپ کو دین اسلام کی دولت نصیب ہوئی، اس نبی کا حال تو یہ کہ وہ راتوں میں ایسی عبادت کر رہا تھا، اس کے پیروں میں
فرما جاتا تھا، اتنا لمبا سجدہ ہوتا نبی کا، امی عائشہ کو شک پیدا ہو جاتا، وہ نبی رکوع میں رو رو کر امت کی مغفرت کے لیے دعائیں کرتا تھا، اور آج اس کی امت کا حال کیا ہے؟ آج ہماری راتیں فضل ٹاؤن کے مندیوں کے ریسٹورنٹ کے حوالے، آج ہماری راتیں شیواجی نگر کی شاپنگ کے حوالے، آج ہماری راتیں انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کے حوالے، آج ہمارے نوجوانوں کی رات فری فائر اور پب جی کے شکار میں ملوث ہو چکے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے رحمان کے بندے وہ نہیں جو پب جی اور فری فائر میں سوشل میڈیا اپنے راتوں کو خرچ کرتے ہیں، رحمان کے بندے تو وہ ہیں یبیتون لربہم سجدا وقیاما، جن کی راتیں رکوع، سجدے اور قیام کی حالت میں گزرتی۔ اب بتاؤ ہم رحمان کے بندے ہیں؟ بتائیے بھائی، بڑا فخر ہے، نام ہے مسلمانہ پوچھ کی حضرت عیسیٰ ہو رہا ہے، ارے مسلمان تو بن، اللہ کا بندہ تو بن۔ اگر میں اور آپ اللہ کے بندے بن جائیں، خدا کی قسم ڈونلڈ ٹرمپ اور جو بائیڈن کی کوئی بھی حکومت دنیا کے اندر آ جائے بال بانکا نہیں کر سکتی ہے۔ جب تک اللہ کا بندہ بن کر 313 بھی اگر زندہ رہے، بدر کے اندر کامیاب کر کے اللہ نے دکھا دیا، دیکھو عباد الرحمن کیسے ہوتے ہیں۔ آج 2.25 ارب مسلمان، 57 مسلم ممالک موجود ہیں، جس غزہ پٹی کے مسلمانوں پر 1 سال سے زائد عرصے تک مسجد اقصی کی حفاظت کے لیے اپنی جان کی قربانی دینے والے فلسطین کے ننھے منھے نوجوان، بڑے بڑے، مرد عورتیں اپنی جانوں کی قربانیاں، تقریباً 50,000 افراد نے شہادت کی موت کو اپنے سر جان میں قبول کر لیا۔ آج اس غزہ پٹی کے اوپر اپنے آپ کو ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ کا اس پر قبضہ ہوگا کا اعلان کر رہا ہے، اور 57 ممالک میں سے 3 ملکوں نے منہ کھولا، باقی 54 ممالک منہ پہ تالا ڈال کر آج بھی بیٹھے ہوئے۔ کیوں فکریں نہیں ہو رہی ہیں امت کی؟ ایک میرا اور آپ کا نبی تھا، ساری رات امت کے لیے مغفرت کی دعائیں۔ ایک میرا اور آپ کا نبی ہے، حشر کے میدان میں سارے انبیاء یا نفسی یا نفسی یا نفسی یا نفسی، میری جان کی سلامتی کی دعا کر رہے ہوں گے، ایک ہی آواز وہاں پر ایسی ہوگی، یا امتی یا امتی، اے اللہ میری امت کا صحیح اور مغفرت والا فیصلہ فرما۔ امت کیا آواز دینے والے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ آج اس امت کا حال کیا ہے؟ کوئی حکومت آپ پر اور مجھ پر ظلم بعد میں کر رہی ہے، پہلے مجھے اور آپ کو مسلمان، عباد الرحمن، اللہ کے بندے بننا ہے، اور اللہ کے بندوں کی 12 صفاتیں ہیں۔ جب تک وہ 12 صفاتیں، 12 کوالٹیاں آپ کی اور میری زندگی میں نہیں آئیں گی، مجھے معاف فرمائے، مجھے اور آپ کو ادھیکار نہیں ہے کہ ہم اللہ کے بندے اپنے آپ کو کہیں۔ پہلے نمبر پر عاجزی انکساری، دوسرے نمبر پر جاہل اپنی جہالت کی بنیاد پر بات کرنے آئے اسے اگنور کر دو، اور تیسرے نمبر پر فرمایا اللہ کے بندوں کی راتیں رکوع سجدے اور قیام میں گزرتی ہے۔ چلو پوری رات عبادت نہیں کرتے، کوئی بات نہیں، کچھ تو کر لیں، کچھ تو کریں بھائی، فرض تو ادا کریں۔ فرض قرض ہے، یہ کبھی معاف ہونے والا نہیں ہے، یہ ہیلے میں نہ رہنا۔ اللہ تعالیٰ 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں، کیا یہ فارمولا میرے نبی کو پتا نہیں؟ جبکہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سورہ فتح کے آیتیں اتار کر فرما دیا، اے پیارے سونے محمد، تمہارے اگلے پچھلے تمام لرزشیں بھولوں کو میں معاف کرتا ہوں۔ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عبادتوں میں مزید اضافہ فرما بیٹھے۔ صحابہ نے پوچھ لیا، اللہ کے نبی آپ تو بخشے بخشائے ہیں، آپ کیوں اور اتنی عبادت کر کے اپنے آپ کو تھکا رہے ہیں؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جو مجھے بخشے بخشایا بنایا، کیا میں اس کا شکر ادا نہ کرو؟ ہم شکر ادا کرنا تو دور ہے، جو اللہ تعالیٰ نے فرض مجھے اور آپ کو عطا فرمایا وہ فرض کو ادا کرنے والے بن جاتے ہیں۔
اللہ کے بندے کیسے ہیں؟ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. اللہ کے بندے، اللہ کے عباد الرحمان وہ ہیں جن کے راتوں میں جن کے پہلو بستروں سے علیحدہ ہو جاتے ہیں اور بستروں پر آرام سے سویا نہیں کرتے. چلو تھک گئے، سو بھی لیا، سونا مفت میں ہو، اس کا فارمولا میرے نبی نے اس امت کو عطا فرمایا من صلی العشاء فی جماعت فکأنما قام نصف اللیل. جس بندے نے، جس امتی نے عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ لی، اللہ تبارک و تعالی اسے آدھی رات نفل کی نماز پڑھنے کا ثواب عنایت فرماتے. کتنی رات؟ آدھی رات. کیا کرے تو؟ عشاء کی نماز جماعت سے پڑھے تو جماعت کے بعد نہیں. آگے فرمایا ومن صلی الصبح فی جماعت، عشاء بھی جماعت سے پڑھا، اسی کے ساتھ صبح کی فجر کی نماز بھی جماعت سے پڑھ لیتا ہے، فکأنما صلی اللیل کلہ، اللہ تعالیٰ ساری رات عبادت کرنے کے برابر ثواب عنایت فرماتے. کتنے لوگ ہیں بھئی عشاء اور فجر باجماعت ادا کرنے والے؟ ایمانداری سے میں کسی کو ہاتھ اٹھانے کو نہیں کہوں گا، اپنے آپ سے پوچھ لینا کیا مجھے حق ہے میں یہ کہوں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں؟ اگر ہم نہیں کر رہے، ہمیں حق نہیں ہے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ کا بندہ کریں. اور اللہ کا بندہ راتوں کو جھانکتا ہے، روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، اللہ تعالیٰ سے امت کی فلاح، بہبودی، کامیابی، کامرانی کے لیے دعائیں کرتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث پاک میں ارشاد موجود ہے، کوئی بندہ یا بندی رات میں اٹھ کر اللہ تعالیٰ کے دربار میں رو کر اللہ سے اپنی حاجتیں اور ضرورتیں پوچھتا ہے، اتنا روتے ہیں. حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا فرشتوں کو اللہ کے بندے پر رحم آ جاتا ہے. فرشتے کہتے ہیں اللہ یہ تیرا نیک بندہ ہے، پوری دنیا سوئی پڑی ہے، یہ تیرے دربار میں کچھ مانگ رہا ہے، ہم سفارش کرتے ہیں آپ اسے وہ عطا کر فرما دے. اللہ کہتے ہیں عطا تو میں ہی کروں گا، لیکن اس بندے کا رونا مجھے اچھا لگ رہا ہے، اس لیے میں اور میرے بندے کو روتا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں. اس حدیث کو سمجھنا ہو تو وہ لوگ زیادہ سمجھیں گے جن کے گھر میں چھوٹے بچے ہوتے. بعض ماں باپ کو اپنے بچوں کا رونا بڑا پسند آتا ہے، بچوں کے رونا اچھا لگتا ہے تو بچے کو جان بوجھ کر رلاتے تیری امی کو اٹھا لے چل جاتا ہوں، بچہ روئے گا، اس کو معلوم میں کہوں گا تو بچہ روئے گا، لیکن اس بندے کو بچے کا رونا بڑا پسند آتا ہے تو بار بار چڑھائے گا، وہ روئے گا، یہ مزے لے گا. بالکل اللہ تبارک و تعالیٰ کو جس بندے سے محبت ہو جاتی ہے، جس بندے کا رونا اللہ کو پسند آ جاتا ہے، وہ چاہتا ہے یہ بندہ رو کر مجھ سے مانگے. وہ ہاتھ اٹھا کر بندہ دعا کرتا ہے اللہ امت کی مغفرت کا فیصلہ فرما، مرحومین کے فیصلے فرما. اس کا رونا اللہ کو اتنا پسند آتا ہے، فرشتوں کو رحم آ جاتا ہے، کہتے ہیں اللہ اس کی مغفرت فرما دے، اس کی ضرورت پوری فرما دے. اللہ فرماتے ہیں میں ہی تو دینے والا ہوں، میں تو دے کر رہوں گا، لیکن اس کا رونا بڑا اچھا لگ رہا ہے اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اور تھوڑی دیر روئے. جو اللہ کا نیک بندہ ہوتا ہے اس کے رونے سے اللہ خوش ہوتے ہیں، اس کے جاگنے سے اللہ خوش ہوتے ہیں، اس کی عبادت سے اللہ خوش ہوتے ہیں. وہ ہوتا ہے رحمان کا بندہ. اللہ تعالیٰ نے تیسری صفت یہی بیان فرمائی والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، کہ اللہ کے رحمان کے بندے وہ ہیں جو راتوں کو سجدے کی حالت میں، رکوع کی حالت میں رو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑا کر اللہ سے مانگتے. لیکن جس آدمی کے اندر عبادت آ بھی جاتی ہے تو شیطان وہاں ایک سوشا چھوڑتا ہے. ہمارا پکا دشمن کون بھائی؟ آر ایس ایس، مودی، نتن یاہو، ڈونلڈ ٹرمپ. کون ہے؟ قرآن کہتا ہے
ان الشیطان للانسان عدو مبین. ان الشیطان کون ہے؟ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن، انہوں چھپے ہوئے دشمن. یہ جتے نامہ بولیا ہمارا پردھان منتری اس بار کے الیکشن میں ذرا مسلمانوں کے خلاف منہ کھولیا سو، نہیں تو سمم بکمن ہو جائے یار. سب بولتے تھے، سب کتے بھونکتے تھے، بڑا کتا خاموش تھا. بولیو کیا کیا بولتی. یہ دشمن کچھ نہیں ہے. اللہ نے صاف فرمایا تمہارا دشمن شیطان ہے، وہ بھی کھلا ہوا. اس کے حربے الگ ہیں، الگ الگ اینگل سے تم پر حملہ کرتا ہے، کسی کو نہیں بخشتا. تمہیں سوچتے رہیں گے حضرت عالمہ سب سے پہلے انہوں شکار ہوتی سو. ہاں تمہارے پیچھے یہ ایک رہیں گا کہتا ایک بابا جی ہمارے پیچھے 9 رہتی کہتے رہتی. ہاں جتنا زیادہ پاور اتنا پکا دشمن. ہر ایک کے ساتھ رہتے، کوئی بچ نہیں سکتا. شیطان تو وہ ہے جس نے آدم کو نہیں چھوڑا، تو میں اور آپ کون سی کھیت کی ملی؟ بولو بھائی بچ سکتی. لیکن ہر ایک کو پھنسانے کا الگ پینترا. اب آپ مسلمان ہیں، میں مسلمان ہوں، میں اپنے آپ کو کلمہ گو کہہ رہا ہوں، وہ تو روکے گا نہیں. کئی کلمہ پڑھنوں کو، توحید ماننوں کو، رسالت ماننوں کو، آخری نبی ماننوں کو، سنت ماننوں کو، حدیث ماننوں کو نہیں بولتا. انہیں بولتا ہے نہیں بولتا. اب تو کر لیا بیٹا، یہ تیرے دھن کے اندر میں تجھے ملوث کرتا ہوں. علم آتا ہے تو علم کا غرور بھی آتا ہے. علم آتا ہے تو علم کا غرور معلوم. بولو جی اللہ کے بندے، عباد الرحمن جواب دے. علم آتا ہے علم کا غرور. غرور کا تو گھمنڈ، تکبر، فخر، بڑائی. مائی عالم، مائی حافظ، میرے سے بڑا کون عالم آندے. علم آتا ہے تو علم کے ساتھ علم کا غرور. کون پیدا کر رہا ہے؟ ہمارا کلوز فرینڈ، ساتھ میں چلتا ہوں. تمہارے پیچھے ایک، ہمارے پیچھے 9 ہے. علم آتا ہے، علم کے ساتھ علم کا غرور بھی آتا ہے. عمل آتا ہے، عمل کے ساتھ عمل کا بولو جی غرور آتا ہے. ذکر کرتے ہیں، ذکر کے ساتھ ذکر کا غرور آتا ہے. قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کے ساتھ تلاوت کا غرور آتا ہے. آپ دعوت و تبلیغ کا کام کرتے ہیں، اس کام کے ساتھ اس کام کا غرور آتا ہے. اب خانقاہ کی خدمت کرتے ہیں، دین کی خدمت کرتے ہیں، آپ رفائی کام کرتے ہیں، سوشل ورک کرتے ہیں، جو کچھ بھی آپ دین کے یا شریعت کے کام کریں، اس کام کے ساتھ اس چیز کا غرور بھی ساتھ میں آ جاتا ہے. غرور ایک ایسی چیز ہے کہ یہ غرور جس کے اندر آ جاتا ہے اس کے اعمال کو اکارت اور برباد کر کے چھوڑ دیتا ہے. جس علم والے عالم کے اندر غرور آیا، وہ غرور اس عالم کے علم کو برباد کر دیتا ہے. جس عمل کرنے والے کے اندر عمل کا غرور آیا، اس کا غرور اس کے اعمال کو برباد کر دیتا ہے. جس ذاکر کے اندر ذکر کرنے والے کے اندر ذکر کا غرور آیا، اس کا غرور اس کے ذکر کو برباد کر دیتا ہے. جس دین کے کام کرنے والے کے اندر دین کے کام کا غرور آ گیا، اس کا غرور اس کے دین کے کام کو تباہ و برباد کر دیتا ہے. مثال کے طور پر میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، شیطان کون تھا؟ ابلیس نام سنی نہیں؟ عزازیل جنت میں رہتا تھا، فرشتوں کا سردار، فرشتوں کا استاد، ٹیچرز آف ملائکہ، جو فرشتوں کو بیٹھ کر علم دیتا تھا.
اب اس میں یہ کیا چیز آئی؟ غرور آیا. ابلیس سے بڑھ کر میں اور آپ قیامت کی صبح تک عبادت نہیں کر سکتے. اسے ابلیس سے لعین مردود رجیم کس نے بنایا؟ اس کے غرور نے بنایا. جب انسان کے اندر غرور آ جاتا ہے اس کا علم اسے برباد کر دیتا ہے. جس عمل کے ساتھ غرور وہ عمل اسے اکارت اور برباد کر دیتا ہے. تو یاد رکھیں اگر عمل کے اللہ نے توفیق دے دی تو اس توفیق پر غرور تکبر نہیں کرنا ہے. وَيَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا. اللہ کے رحمان کے بندے وہ ہیں جو عبادت کے ساتھ جن کی زندگی کے اندر عاجزی اور انکساری. علماء نے لکھا ہے الناس کلہم ہالکون. ساری کی ساری انسانیت ہلاکت اور بربادی پر ہے الا العالمون. لیکن اس ہلاکت اور بربادی سے وہ لوگ بچے ہیں جن کو اللہ نے علم عنایت فرما دیا. جن میں علم نہیں انہیں اول نہجہ میں پہلی فرصت میں برباد اور ہلاک. بچے وہ جن کو اللہ نے علم دیا. اب یہ علم کے ساتھ آگے فرمایا وَالْعَالِمُونَ كُلُّهُمْ هَالِكُونَ إِلَّا الْعَامِلُونَ. ایک آدمی کے پاس علم تو ہے لیکن عمل نہیں ہے. وہ علم اسے برباد کر کے چھوڑے گا اس لیے کہ اس علم کے مطابق اس کی زندگی میں عمل نہیں. اب تمہیں فتوے دے لگ پھرونوں کو ہمیں پہلی کیٹیگری میں چلے گئے جن کے پاس علم نہیں. اب تمہیں بول ڈالے مفتی صاحب بیچ کر جائی کیا جی عالم تمہیں سب کو بولتی تمہیں کر رہی نا بیٹا تجھے بولنے کی اجازت کی کہ تو انٹرنس ایگزام میں پاس نہیں کریا. انٹرنس ایگزام میں پاس نہیں کریا. جو انٹرنس ایگزام پاس کر کے عالم بنا اب اس عالم کو اختیار ہے وہ علم والے جو عمل نہیں کر رہے ہیں اس کو تنبیہ کرنے کی. اسی لیے دعوت و تبلیغ کا ایک اصول بیان کر دیا اکابر و اسلاف نے. علماء کی تشکیل کون کریں گے؟ کون بھائی کریں گے؟ علماء کریں گے. یہ ہماری ذمہ داری ہے. تو فرمایا ساری انسانیت ہلاکت اور بربادی میں. بچے وہ جن میں علم ہے. سارے علم والے بھی ہلاکت اور بربادی میں. بچے وہ جن کی زندگی میں عمل ہے. خوش نہیں ہو جانا عمل کرنے کر کو بات عمل پہ چلا رہا اس میں. وَالْعَامِلُونَ كُلُّهُمْ هَالِكُونَ. اور سارے علم والے عمل والے یہ بھی حقارت عقارت بربادی کے دھانے پر ہے. الا المخلصون. صرف وہ بچیں گے جن کے عمل کے اندر اخلاص ہوگا. جن کے عمل کے اندر اخلاص ہوگا. سنتے نہیں دعوت و تبلیغ کے 6 صفات میں اخلاص ہے نیت. واٹ از دا میننگ آف اخلاص؟ تم جو کچھ کر رہے ہو یہ کرنا دنیا والے برا کہے گالی دے تمہیں اس کی پرواہ نہیں کرنا ہے. اخلاص سے جو عمل کرو گے اس کا منشا اور نیت یہ ہوگی کہ میرے اس عمل سے میرا رب راضی ہو جائے. وعباد الرحمن. رحمان کے بندے وہ ہیں یمشون علی الارض. چلتے ہیں زمین پر ہونا عاجزی کے ساتھ. وَإِذَا خَطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ. کوئی جاہل ان پر گھبراہ جہالت کی بات کرنے پر آئے قالوا سلاما. اسے سلام کر کے تنہائی اختیار کر لو. وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا. اور راتوں کو گزارو سجدے اور قیام اور رکوع کی اللہ کے پاک پروردگار کے حالت میں. لیکن ان عبادتوں کی وجہ سے اپنے اندر غرور پیدا ہونے نہ دو. علم کا غرور عمل کا غرور مالداری کا غرور. اگر انسان کے اعمال کے ساتھ آ جاتا ہے جس کو شیطان نے حربہ بنایا ہوا ہے تو یاد رکھنا یہ تمہارا غرور تمہیں لے کر ڈوبے گا تمہیں برباد اور ہلاکت کر کے چھوڑے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن مجید کے اندر وہ خاکہ اٹھا کر دیکھ لے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے فرشتوں میں اس روئے زمین پر انسان کو اپنا خلیفہ بنا کر بھیج رہا ہوں. تم سارے کے سارے آدم کے پتلے کی طرف سجدہ کرو. فسجد الملائکہ. سارے کے سارے فرشتوں نے سجدہ کیا الا ابلیس. ابلیس نے سجدہ
نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ ابا، اس نے گھمنڈ، ابا انکار کیا، واستکبر، اس نے گھمنڈ کیا. جب اللہ تعالیٰ کے دربار میں اس نے گھمنڈ کیا، کیا گھمنڈ کیا؟ اس کا گھمنڈ بھی جائز تھا. میرے اور آپ کی طرح نہیں، یہ مال و دولت ہاتھ کا میل ہے، آج میرے پاس کل کسی اور کے پاس. اسی لیے علماء نے فرمایا مال و دولت رکھیل کے مانند ہے، آج تیرے دربار میں تو کل کسی اور کے دربار میں. سانسیں بند ہوئی، تمہاری پراپرٹیاں ختم، تمہارا کوئی پرسان حال، حتیٰ کہ تمہارا نام ختم ہو جائے گا. پوچھا جائے گا کہ میت کو کب دفنایا جائے گا، کوئی نہیں پوچھے گا. مفتی اور عالم کو کب دفنایا جائے گا. انکار کیا. اور اس کا اجتہاد تھا، خلقتنی من نار، اے اللہ تو نے مجھے آگ سے بنایا، وخلقتہ من طین، آدم کے پتلے کو تو نے مٹی سے بنایا، مٹی کو ڈالو تو نیچے جاتی ہے، اور آگ کی صفت اوپر کو جانا ہے. اوپر کو جانے والا نیچے کے جانے والے کو کبھی سجدہ نہیں کرے گا. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ فخرج، نکل جا یہاں سے، فإنک رجیم. اسے مردود قرار دے دیا گیا. اب علماء نے لکھا جس کے پاس علم آیا، علم کے ساتھ ابلیس کی طرح گھمنڈ آ گیا. وہ علم کے ساتھ اگر گھمنڈ ہے، غرور ہے، تکبر ہے، اسی طرح عمل کے ساتھ غرور ہے، تکبر ہے، گھمنڈ ہے، مال کے ساتھ غرور ہے، تکبر ہے، گھمنڈ ہے، فرمایا گیا کہ یہی چیزیں اسے ہلاکت اور بربادی کی طرف لے کر جائے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو حکم دیا، اے رحمان کے بندو، عاجزی کی زندگی اختیار کرو، اپنے آپ کو چھوٹا مانو، سب کچھ کرنے کے باوجود اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھو. اگر ایسی زندگی میں اور آپ گزاریں گے تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے میں اور آپ رحمان کے بندے ہیں، بنیں گے اللہ کے بندے. تو پہلے نمبر پر پچھلے ہفتے کیا بیان کیا تھا میں؟ کیا چیز لانا یہ کوارم میں؟ یاد ہی نہیں تو لے کہاں سے؟ اپنے آپ کو چھوٹا مانو. کوئی موٹے دماغ کا آڑی کھوپڑی والا آ کر بحث کرے تو جا بات، تیری گھوڑی سامنے میرا گھوڑا، بولو جی تجھ بڑا ہو جا. تیسرے نمبر پر اپنے راتوں کو ضائع نہ کر. اپنی راتیں اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں لگائیں. جہاں اللہ سے ہٹیں بھلے سو جانا، لیکن دنیا کے خرافات میں اور دیگر امور میں ملوث ہو کر اپنی راتوں کو ضائع نہ کرو. یہ راتوں کا بھی حساب کتاب اللہ کو دینا پڑے گا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بولنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آخری میں ایک اعلان ملاحظہ فرمائے. الحمدللہ پچھلے ہفتے